آپ وہ سامنے بیٹھے نا نہیں ہوتے دیکھ لے رکھے ہوئے مولوی نا ولادت کے بعد تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو, پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی, ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے, ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے, ہم نے مالکوں کو بھی بتایا ہے کہ جی اس طرح ہے سارا سلسلہ ہے, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی, میں نے کہا اتوار آ رہی ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں, ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا, ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں, اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے, ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وے جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف, تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں, جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر. یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں, معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کون اربوں روپیہ دے. تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے, میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے. ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں, میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے, وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے 1-2 دفعہ ہی اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے, تو لگ پتہ جائے گا, ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے, کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا, صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں, اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے, نہیں, یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کوئی چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا, لو جی ہوں بین لگا جاؤ, لیاؤ انہوں آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں, وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلا نہیں لیتے. تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے, اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے
میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو, تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے. اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. خواہ کسی کو برا لگے, کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں, اور قادیانی بعد میں آیا, تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں. ویسے صحیح غلطی نکالی ہے, پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے, قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی. پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. نہیں, وہ کتابیں بدل گئی. کتابیں تو نہیں بدلی, مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے, مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے, پیر میرلی شاہ صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے, تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اب کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے. میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو. باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا, ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں, ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں. ایک یہ عبارت. دوسری عبارت میں نے صحب اور سکر کے حوالے سے کشف المجوب کی بتائی تھی کہ نبی الاسلام کے اوپر ایک انہوں نے سکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ, کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی الاسلام نے اس سے شادی کر لی. استغفر اللہ. یہ بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا. بازید کو بچاتے بچاتے علی اجمیری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اگر انہوں نے لکھا 1000 ٹن حسن زن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا, لیکن یہ تو مان رہے ہیں. اور مفتی حنیف قریشی نے صاحب اور سکر والی عبارت کا بھی دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے کے اندر. وہ سامنے سے یہ عبارت بھی پیش ہوئی تھی. صرف شبلی رسول اللہ نے یہ عبارت کا بھی اس نے شتیہات کے نام کے اوپر جھوٹا دفاع کیا, حالانکہ شتیہات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے, نہ نبی الاسلام کے لیے. ہمارے نزدیک تو فارغ ہیں یہ. ٹھیک ہے, اچھا میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیہات کے اوپر صرف نظر کیا جائے. مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو صاحب اور سکر کی عبارت کشف المجوب کی, اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے, اوریا کو. تیسرا حوالہ لوائی اعظم من لوائی محمد, نعوذ باللہ, تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے, کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا
یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے، ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے. اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، لواء الحمد، شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا، وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے. ساتھ ہی ہر غدار اور خائن کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں، لواء الحمد نہیں ہونا.